اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 23 نومبر 2023 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ مرتبہ مہر محمد داؤد۔ مسلم ورلڈ لیگ کے ایک بیان کا عمومی جائزہ۔ 25 اپریل 2023 رابطہ اسلامی کے سیکریٹری جنرل اور مسلم علماء تنظیم کے چیئرمین ڈاکٹر شیخ محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کا ایک بیان حال ہی میں ہماری نظروں سے گزرا ہے۔ اس میں سویڈن کے جسٹس کمیٹی کے چیئرمین رچرڈ جو مشوف کے ایک بیان پر شیخ نے تبصرہ کیا ہے اور چیئرمین کے اسلام مخالف، تقسیم کرنے والے اور نفرت کو ہوا دینے والے بیان کی مذمت کی ہے۔ شیخ نے اسلام کو عفو و درگزر، دوسروں کو خود میں ضم کرنے والا، مہذبانہ راہ و رسم کا درس دینے والا اور اپنی ریاست کے ساتھ وفاداری کا حکم دینے والا مذہب قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی شیخ نے شدت پسندی کی بھی مذمت کی ہے۔ شیخ کا بیان مناسب، متوازن اور برمحل معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے۔ شیخ نے نفرت کا جواب نفرت سے دینے اور اکسائے جانے والے رویے کے خلاف عقل و دانش کا استعمال کرنے کو کہا ہے۔ شیخ کے اس بیان پر دیانتداری کے ساتھ غور و خوض کرنے اور ان کی طرف سے بیان شدہ بعض باتوں کی حقیقت جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ مسلم امہ کا ایک بڑا حصہ بشمول مذہبی سکالر عملاً شیخ کے بیان سے متفق دکھائی نہیں دیتے اور اپنے ممالک میں اسلام کی ایسی تعلیم بیان کرتے ہیں جو شیخ کے بیان کے خلاف ہے۔ لہذا مسلم ممالک اور مسلم سکالروں تک شیخ کی بیان کردہ تعلیم کا پہنچانا ضروری ہے۔ سویڈش چیئرمین نے اسلامی تعلیمات پر جو الزامات لگائے اور جو تنقید کی ہے، قبل اس کے کہ ہم ان کا درست یا غلط ہونا ثابت کریں، یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ ان الزامات کو غلط طور پر قرآن کریم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے مسلم ممالک میں انہی باتوں کو درست اور صحیح سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اصلاح کی گنجائش تبھی ممکن ہے جب حقیقی طور پر ان الزامات کا غلط ہونا تسلیم کیا جائے۔ سویڈش چیئرمین نے اپنے مضمون میں غلط کاریوں کی ایک لمبی فہرست بنا کر اسلام اور مسلمانوں کو ان کا مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ان میں سے بعض تو محض الزامات یا تاریخی واقعات سے غلط استنباط ہیں جن کا جواب دلائل کے ساتھ دیا جا چکا ہے۔ مثلاً وہ لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جارحانہ جنگیں لڑیں، اپنی جنگوں کو جاری رکھنے کے لیے لوٹ مار کی، غلاموں کی تجارت کی، اپنے سیاسی حریفوں کو قید کر کے تشدد کیا اور پھر قتل کروایا وغیرہ۔ جب ان الزامات کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایسے الزامات بے بنیاد ہیں۔ کوئی بھی تعلیم یافتہ انسان ان الزامات سے متاثر نہیں ہوگا، لیکن چیئرمین نے کچھ ایسے الزامات لگائے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی موجودہ حالت سے ہے، اور ان کا ذکر کرنا اور ان کا جواب دینا یہاں ضروری ہے۔ اس سے قبل کہ ہم ان اعتراضات کا جواب دیں، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان اعتراضات کا جواب کیسے دیا جائے گا۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اعتراض کیا گیا ہے، پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ساتھ سلوک کا جو پیمانہ مقرر کیا گیا ہے اس کی روشنی میں اس کی حقیقت بیان کریں گے۔ جماعت احمدیہ 214 ممالک میں قائم ہے۔ جماعت احمدیہ کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ احمدیوں کی کتاب قرآن کریم ہے اور قبلہ کعبہ شریف ہے۔ احمدی خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ارکان ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر ایمان اور عمل باقی مسلمانوں کی طرح کرتے ہیں۔ احمدی قرآن کریم کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے کہ 2000 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمان پر چلے گئے تھے۔ احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ طبعی وفات پا چکے ہیں۔ نیز احمدی مانتے ہیں کہ مسیح اور مہدی جس کے آخری دنوں میں نازل ہونے کا
مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا ان کا نزول ہو چکا ہے، اور وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں۔ احمدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ذلی اور بروزی نبی مانتے ہیں۔ ریاست پاکستان نے 1974 عیسوی میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، اور تب سے احمدی ریاست اور معاشرے کی جانب سے انتہائی شدید ایذا رسانی اور ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کے 96% آبادی مسلمان ہیں، جن میں 15% اہل تشیع ہیں۔ 25 کروڑ کی آبادی کے ساتھ یہ دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے۔ ملک جمہوری ہے اور لوگ مذہب کے معاملے میں انتہائی حساس ہیں۔ ملا کے پاس بڑی مذہبی اور سیاسی طاقت ہے۔ چند ایک علماء دنیا بھر میں مشہور ہیں، جیسے مودودی صاحب اور غامدی صاحب، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ایسے مولویوں کی کوئی کمی نہیں جو کھلے عام اسلام کا شدت پسندانہ نظریہ پیش کرتے اور اس کا پرچار کرتے ہیں۔ سب نے احمدیوں کے خلاف گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، اور اکا دکا ہی کوئی احمدیوں کے حق میں بات کرنے کی ہمت کرتا نظر آتا ہے۔ سب احمدیوں کے خلاف ختم نبوت کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، حالانکہ احمدی دل و جان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پاکستان میں احمدی کسی بھی صورت میں اپنے عقائد کے پرچار اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا دفاع کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ مسٹر جو مشوف سویڈن میں آزادی حق رائے دہی اور مذہبی آزادی کا علم بردار ہے۔ وہ یہ الزام عائد کرتا ہے کہ اسلام میں ایسی کوئی آزادی نہیں ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ سویڈن میں مسلمانوں کو اذان دینے کا حق نہیں دیا جانا چاہیے۔ اس کی اپنی بات میں کھلم کھلا تضاد ظاہر ہے۔ بہرحال وہ بعض مسلم ممالک میں آزادی رائے اور آزادی مذہب نہ دیے جانے کے متعلق درست بات کر رہا ہے، جیسے کہ پاکستان میں 1974 عیسوی کی دوسری آئینی ترمیم کے تحت احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور پھر اس ظلم و جبر میں مزید اضافہ کرتے ہوئے 1984 عیسوی میں امتناع احمدیت آرڈیننس 20 کے ذریعے احمدیوں سے خود کو مسلمان کہنے، تبلیغ کرنے، مسجد کو مسجد کہنے، حتیٰ کہ اذان دینے کا حق بھی چھین لیا گیا۔ ان قوانین کی معمولی سی خلاف ورزی بھی احمدیوں کو لمبے عرصے تک جیل بھجوا سکتی ہے۔ ان قوانین نے احمدیوں پر ظلم و ستم کے دروازے کھول دیے، اور تب سے احمدیوں کو یہ ظلم برداشت کرتے ہوئے دہائیاں گزر چکی ہیں۔ مولوی اور عدالتیں ان قوانین کی ظاہری الفاظ سے زیادہ سخت تشریح بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی مقدمہ درج ہونے کی صورت میں توہین مذہب وغیرہ کی دفعات بھی شامل کروا دیتے ہیں۔ احمدی کھلے عام نہ تو قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ احمدیوں کو سلام کہنے اور نماز پڑھنے پر سخت سزائیں دی گئی ہیں۔ حکومت نے احمدیوں کے حج پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ملا اگر کسی احمدی کو قربانی کرتا دیکھ لیں تو جانوروں کو ضبط کروانے پولیس کے پاس دوڑے جاتے ہیں۔ جو کچھ اذان کے بارے میں جو مشوف سویڈن میں لاگو کروانا چاہتا ہے، وہ تو احمدیوں پر پہلے سے ہی پاکستان میں لاگو ہے۔ جو مشوف قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ناجائز طور پر نفرت اور تشدد پر اکسانے کا الزام عائد کرتا ہے، اس لحاظ سے وہ بہت سے موجودہ مسلم معاشروں کے کرتوتوں پر نظر ڈالتے ہوئے بات کر رہا ہے۔ قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے، لیکن آج کل نفرت و تشدد مسلم معاشروں کا ترہ امتیاز ہے۔ پاکستان میں ایسا کوئی دن نہیں جب احمدیوں کے خلاف مولوی نفرت نہ اگلیں اور لوگوں کو ان کے خلاف نہ اکسائیں۔ اس کام میں صرف ملا ہی شامل نہیں، بلکہ اب پولیس، انتظامیہ اور سیاستدان بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بدنام زمانہ عامر جنرل ضیاء الحق نے احمدیت کو کینسر قرار دیا۔ 2022 میں ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ قادیانیت اور صہیونیت اسلام کے سینے میں خنجر پیوست کرنے کی ایک سازش ہے۔ آپ سوچیں ایسے بیانات کا عام لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہوگا۔ 28 مئی 2010 کو اسی طرح کے بیانات کے زیر اثر دہشت گردوں نے 2 احمدیہ مساجد پر حملہ کر کے 86 احمدیوں کو شہید کر دیا تھا۔
اس آئینی ترمیم کے بعد سینکڑوں احمدی شہید کیے جا چکے ہیں اور 5% مجرم بھی قانون کے کٹہرے میں نہیں لائے گئے۔ پاکستان میں رہنے والے احمدی اس قدر خوف کی حالت میں اپنے شب و روز بسر کرتے ہیں کہ وہ اپنی شناخت بھی ظاہر نہیں کرتے۔ گزشتہ سال ایک شخص نے ایک احمدی سے صرف 1 منٹ بات کی اور اندازہ لگایا کہ وہ احمدی ہے اور اس نے چاقو کے وار کر کے اسے شہید کر دیا۔ قاتل اس احمدی کو پہلے نہیں جانتا تھا اور ایک مدرسے سے پڑھا ہوا مولوی تھا جو مشوف کہتا ہے کہ اگر عیسائی چاہتے ہیں کہ وہ تفریق، ناانصافی اور ہر اقسام کے جارحانہ رویے کے خلاف جنگ کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ اسلامیت کے خلاف جنگ کریں۔ جو مشوف کا ان سب باتوں کو اسلامیت کے ساتھ منسوب کرنا جائز ہے لیکن اسلام کے ساتھ نہیں۔ ان نام نہاد اسلامیت پسندوں نے ساری اسلامی دنیا پر قبضہ جما رکھا ہے۔ پاکستان تو مکمل طور پر ان کے زیر اثر ہے۔ کم از کم احمدیوں کے معاملے میں تو 100% انہی کی چلتی ہے۔ احمدی پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تفریق، ناانصافی اور امتیازی سلوک کا سامنا کرتے ہیں۔ احمدیوں کو تمام سرکاری محکموں میں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ جب کوئی احمدی عسکری اداروں میں خدمت کا خواہاں ہوتا ہے تو باوجود تمام تر قابلیتوں کے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ تبھی نوکری حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو سنی مسلم بنا لے۔ آئین میں تو سب شہری برابر ہیں لیکن پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کا شہری نہیں سمجھا جاتا۔ پاکستان میں احمدیوں کو ایذا پہنچانا نیکی اور ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ قادیانیوں اور دوسرے غیر مسلموں کو شناخت کر کے ان کے خلاف مقدمے درج کرنے چاہیے اور ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ جو کوئی اسلامی تعلیمات کو توڑتا مروڑتا ہے وہ پاکستان میں جرم کرتا ہے۔ ریاست کو ان پر مقدمات کرنے چاہیے اور عام آدمیوں کو بھی ان پر مقدمات کرنے چاہیے۔ اسی بات کے زیر اثر ایک ملا پولیس کی نفری کے ساتھ روا آیا جہاں ایک ادارے کے سربراہ کو اس الزام پر گرفتار کر لیا کہ ایک تقریب تقسیم انعامات کے دوران طلباء میں قرآن کریم کے نسخے تقسیم کیے جا رہے تھے، کیونکہ یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس نمبر 20 اور بلاسفیمی کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جج نے ان کی ضمانت منظور نہیں کی اور اگر ان کو سزا ہوئی تو عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ ایک جج نے ایک معاملے پر 172 صفحات کا فیصلہ کسی احمدی دلیل کو سنے بغیر دے دیا اور ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کیا کہ احمدیوں کے لیے الگ لباس اور ناموں کے ساتھ غلام احمدی لکھا جائے تاکہ پہچان میں آسانی ہو۔ کئی دہائیوں سے کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب کوئی احمدی کسی مذہبی مقدمہ میں جیل میں نہ ہو۔ یقیناً جو مشوف کو مسلم ممالک کی موجودہ صورتحال کا اچھی طرح سے ادراک ہے۔ باقی آئندہ